بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف بالآخر تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی۔ 33 اراکین نے تحریک پیش کرنے کی حمایت کی۔ ابتدائی طور پہ 5 اراکین اسمبلی سے غیر حاضر تھے، پھر ایک رکن واپس آیا، 4 پھر بھی غیر حاضر رہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال پر امید ہیں کہ ان کے خلاف یہ تحریک ناکام ہوگی۔ ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ محرکات کیا ہیں اور کتنے امکانات ہیں اس تحریک کی کامیابی کے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے پروگرام میں ماسکو کانفرنس کا، افغانستان کے حوالے سے وہاں ہوئی اور امریکہ کی عدم موجودگی میں ہوئی، اور کیا وہاں پہ طے پایا اور طالبان نے کیا معاہدہ کیا، کیا مطالبہ کیا اس کانفرنس سے۔ ساتھ ہی ذکر کریں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا، کہ گزشتہ دنوں ایک طویل جھڑپیں ہوئی ہیں بھارتی فوج اور مجاہدین کشمیر کے درمیان، ایک نیا جو ہے محاذ جو ہے کشمیر میں کھل رہا ہے، اس کے اوپر بھی ذکر کریں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، جام کمال صاحب تو بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں۔ ایکشن ریپلے لگتا ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو اپوزیشن اراکین کی تعداد تحریک پیش کرنے والوں کی زیادہ تھی، لیکن جب ووٹنگ ہوئی خفیہ اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ تحریک ناکام ہوئی۔ آج جب کیمرہ جام کمال صاحب پر پڑا تو مسکرا رہے تھے، ریلیکس، کہ جس طرح جو تھے۔ تو ابھی جو اصل صورتحال ہے، کیا ہوا، کیا ماحول کیا ہے؟ کاظم صاحب ہیں، محمد کاظم ہمارے کوئٹہ کے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا ماحول ہے۔ کاظم صاحب بتائیے گا کہ جام کمال صاحب اتنے پر امید کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس وقت ایک کلیئر پکچر جو ہے نا بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں سامنے آ گئی۔ جب اجلاس شروع ہوا تو اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے کہا، تو جس وقت تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس تحریک کی حمایت میں کتنے اراکین ہیں، تو اس وقت 33 اراکین کھڑے ہو گئے۔ اچھا، تو اوریا صاحب کو معلوم ہے کہ 65 کی اسمبلی ہے، ایوان ہے بلوچستان اسمبلی کا، اس میں کسی بھی تحریک وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یا اس کے خلاف عدم اعتماد کے لیے 33 اراکین کی حمایت درکار ہے۔ تو 33 اراکین میں ابھی تک اس پہ رائے شماری ہونی ہے، لیکن اس کے ابتدائی طور پہ بھی 33 اراکین اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے، اور قدوس بیزن جو صدارت کر رہے تھے وہ بھی ناراض اراکین میں شامل ہے، تو وہ 34 ہو گئے، یہاں سے 34 ہو گئے۔ اور بعد میں لالا رشید بلوچ جو ہے نا تاخیر سے آئے، اور باہر صحافیوں نے پوچھا اس سے کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے، تو انہوں نے عذرائے مذاق کہا کہ وہ مولوی کے پاس دم کرنے گئے تھے۔ وہ مولوی صاحب کون تھے جن سے دم کرایا انہوں نے؟ آج کل تو ویسے ہی دم درود کا بڑا ذکر ہے سیاست کے انہوں نے نہیں اندر۔ بتایا، وہ جب ایوان میں آئے انہوں نے بتایا کہ وہ مطلب تحریک عدم اعتماد کے حامیوں میں شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب تک 35۔ اچھا، جو باقی باپ پارٹی کے، یہ لالا رشید وہ ہیں جو لورلائز ہیں؟ نہیں، لالا رشید جو ہے نا کیچ سے ہیں، لالا رشید۔ اچھا، کیچ والے۔ خان صاحب یہ بتائیے کہ جو باقی 4 اراکین نہیں آئے، آج غیر حاضر رہے، اور جو اپوزیشن اراکین نے الزام عائد کیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے، ان کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ وہ ناراض اراکین میں شامل ہیں؟ لیاقت شہوانی صاحب نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ ان کو منا لیا گیا ہے، کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، یہ متضاد دعوے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جو سردار عبد الرحمن کیتران ہیں یا ظہور بلیدی ہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان کو ایک لحاظ سے نظر بند کیا گیا ہے، اور انہوں نے لالا رشید کے بارے میں بھی کہا، لیکن لالا رشید آ گئے۔ تو یہ جو ان میں 3 خواتین اراکین ہیں، خود میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، بشرا رند اور ماجدین شیران کے نمبر مسلسل بند جا رہے ہیں۔ تاہم لیلا ترین سے ایک بار جو ہے نا وہ کال گئی، لیکن ایک بار کاٹ دیا اس نے، لیکن بعد میں اٹینڈ نہیں کیا، لیکن بعد میں اس کا ابھی نمبر جو ہے نا وہ بند جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ کاظم سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ووٹنگ ٹائم جو ہوتا ہے، کیونکہ آج تک جتنی بھی قراردادیں پیش ہوئی ہیں نو کانفرنس موو، وہ ہمیشہ ناکام گئی ہیں جب سے وہ تاریخ ہے۔ وقت کے وقت پورے کے پورے سارے کے سارے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر سارے سنجرانے کی طرح کوئی پلاؤ کھانے چلا جاتا ہے، کوئی بریانی کھانے چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سارے کے سارے باپ کے لوگ ہیں، آپ تو ظاہر بات ہے پالیٹکس کے اندر جانتے ہیں، باپ کے لوگ جو ہیں یہ کس
اشارے پہ نظر آتے ہیں آپ کو. مطلب اتنا آسان نہیں ہے باپ کو جام صاحب سے اس طرح علیحدہ کرنا, اور جبکہ باپ جو ہے جس طرح بنی ہے اب تک چل رہی ہے. اور یہ سب ہماری مطلب اطلاعات ہیں جو ہم نے یہاں جو مختلف ذرائع ہم سے بات کی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مقتدر حلقے ہیں وہ بھی اس حوالے سے کچھ تقسیم ہیں, اور بعض لوگ جو ہے نا جام صاحب کے حامی ہیں, اور ان کی مطلب حمایت کی وجہ سے جام صاحب استعفیٰ نہیں دے رہے, ورنہ پکچر کلیئر ہے کہ آڈیو میں کچھ پرابلم آ گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض حلقے ان سے اچھا کاظم دیکھیں 2 دفعہ ایسا ہوا تھا جس وقت سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا تاج محمد جوالی جو تھا اس کی جگہ جب ذوالفقار مکسی نے آنا تھا تو بڑی آسانی سے تاج جمالی وہاں سے چلے گئے تھے. پھر جس وقت اختر مینگل کے خلاف وہ جو احسان شاہ والا معاملہ ہوا تھا, گروپ پیدا کیا گیا تو اختر مینگل آرام سے وہاں سے چلے گئے تھے, اور آخری جو تھے وہ اپنا ثناء اللہ زہری جو تھے وہ چلے گئے تھے. تو جام صاحب جو رکے ہوئے ہیں اس کی کوئی وجہ تو ہے؟ میں نے جیسے بتا دیا کہ مقتدر حلقوں میں سے بعض کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انتظامی ہیں, اس وجہ سے وہ مستفی نہیں ہو رہے ہیں, ورنہ کلیئر پکچر ہے, بالکل واضح ہے کہ جام صاحب کے پاس اسمبلی کے اندر آج بھی اکثریت نہیں تھی, اور جو اراکین ہیں جو ظاہر نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. اب اس پہ ابھی بحث جاری ہے, اب دیکھنا ہے کہ اسپیکر کب اس کے لیے وہ تاریخ مقرر کریں گے رائے شماری کے لیے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ کاظم, آپ نے تفصیل جو ہے بتائی. اچھا اور یہ صاحب کہ ایسی کوئی ہسٹری رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہو اور کامیاب بھی ہوئی؟ ہم نے تو ناکام ہی دیکھیں 2 طرح کے ووٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس خود لینا, اور ایک ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد. ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ ہوا تھا 8th امینڈمنٹ کے بعد. سب سے پہلا ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا 24 مارچ 85 کو محمد خان جنیجو نے. ٹھیک ہے. دوسری دفعہ لیا تھا 1993 میں جب وہ جج تھا جو نسیم حسن شاہ, اس نے بحال کیا تھا نواز شریف کو, تو اس نے آتے ہی ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا اسمبلی سے. اور لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا تھا بے نظیر کے خلاف. اب آتا وہ آتا 1 نومبر 1989 کو, 1989 کو پہلی دفعہ نواز شریف نے بکا, جس میں چھانگا مانگا بنا تھا, چھانگا مانگا اور مری بنا تھا, سارا کچھ زیادہ, اور 12 ووٹوں سے ہار گئی تھی بے نظیر. 12 ووٹوں سے جیت گئی. نواز شریف ہار گئے 12. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے بڑا وہ ٹی وی میں دکھایا جا رہا تھا, ایک بحال رحیم یار خان کے لوگ تھے, مخدوم احمد عالم, اور جب احمد عالم انور پگڑی والے, تو وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے, جب ووٹنگ شروع ہوئی تو اٹھ کے ادھر چلے گئے. وہ پورا سین ہم نے دیکھا تھا اس وقت, وہ لائیو جا رہا تھا اسمبلی کے اندر. دوسری دفعہ ہوا تھا شوکت عزیز کے خلاف فائل, تو شوکت عزیز کے خلاف بھی فائل جو ہے 2006 کے اندر ہوا تھا اس وقت پہ ہوا, اور آخری جو ہے سنجرانی صاحب کا ہوا تھا وہ سینٹ کا. لیکن وزیر اعظم دونوں فیل ہوا. نو کانفیڈنس آج تک کامیاب اس لیے نہیں ہوا عثمان صاحب کہ نو کانفیڈنس میں آپ کو اکثریت ثابت کرنی ہوتی ہے کسی دوسرے کے خلاف, اور وہ بندہ سٹنگ پہ ہوتا ہے, اور وہ جس وقت چاہے اپنے مینج کر سکتا ہے بندوں کو اور کچھ کر سکتا ہے, اس طرح کی چیزیں. تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا. بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں روایات بڑی کمال کی ہیں. بلوچستان میں سب سے پہلے جو موو ہوئی شروع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اختر مینگل اور اپنا نواب اکبر بگٹی کے زمانے میں. اور اختر مینگل کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا لیا تھا. ایک باقاعدہ معاہدہ تھا کہ آدھا 2.5 سال اختر مینگل رہے گا وزیر اعلیٰ, اور 2.5 سال جو تھا وہ سلیم اکبر بگٹی رہے گا. اچھا. لیکن سلیم اکبر بگٹی کے ٹائم کے آنے سے پہلے ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ اختر مینگل چھوڑنے والے نہیں ہیں, کیونکہ بگٹی کی اور مینگلز کی آپس میں پرانی چپلش چلی آتی 1974 کی. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ پھر ایک گروپ تھا ان کی پارٹی کا, اختر مینگل کی اپنی پارٹی کا گروپ, جو کہ مکران کا جس کو احسان شاہ صاحب اور جو لیڈ کرتے تھے, انہوں نے باقاعدہ علیحدہ ایک گروپ بنا لیا تھا, اور اس کو بنانے میں شریک تھے نواز شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے, انہیں اختر مینگل نے کہتے تھے کہ میں نے اس کی گاڑی چلائی, اور مجھے لوگوں نے کہا کہ یار آپ کیا کرتے ہو, آپ نے بالکل سرداروں میں تازہ کر دیا, اور نواز شریف نے آپ کو دھوکہ دیا. دوسری دفعہ ہوا تھا کہ تاج جمالی صاحب جو تھے, ہی واز دی اپنا چیف منسٹر, اور ذوالفقار مکسی آنا چاہتا تھے, اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ پریشان تھے بہت زیادہ, تو انہوں نے کہا شام کو ہم نہ نکلتے ہیں کبھی, کیونکہ اس دن شام کو سیوا دینا چاہتے. تو ایک جگہ ہزار گنجی,
تو میں مستونگ میں ڈی سی تھا، اس نے کہا میں وہاں آنا چاہتا ہوں تو آپ ذرا چکر لگائیں، ہم چائے وائے پئیں گے. تو وہاں پر آ کے نا وہ انہوں نے تاج جمالی صاحب انہوں نے چائے وائے پی اور ساتھ کہا یہ میری آخری چائے ہے چیف منسٹر کے طور پہ. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ ان کا مقصد صاحب آپ آ رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ نو کانفرنس موو کی بدمزگی فیس ہو. تیسری دفعہ ہوا تھا اپنا ثناء اللہ ظہری کے وقت، جب اس کو پتہ چل گیا کہ وہ جام صاحب رکا ہوا ہے. اب جام صاحب مطلب اتنا کچی گولیاں کھیلا ہوا آدمی نہیں ہے، پورا خاندان صدیوں سے پالیٹکس میں چلا آ رہا ہے. مطلب جام غلام قادر جو ان کے دادا تھے وہ اس طرح کے آدمی تھے کہ بھٹو کے آخری وزیر تھے، یعنی وزیر اعلیٰ تھے. بھٹو نے آخری وزیر اعلیٰ ان کو توڑ کے نا نیب کی گورنمنٹ ان کو بنائے تھے. اور جب ضیاء الحق نے وزیر اعلیٰ بننے تھے، ضیاء الحق کی گورنمنٹ آئی تھی تو وزیر اعلیٰ تو یہی وزیر اعلیٰ بنے تھے. اور مجھے تقریر یاد ہے آج بھی، ضیاء الحق نے کہا ہم نے چوروں سے اقتدار چھینا اور آج نیک لوگوں کو دے دیا. اور وہی جام صاحب پہلے وزیر اعلیٰ تھے اور جس کو اقتدار ملا وہی جام صاحب وہی وزیر اعلیٰ تھے. اور ہم سارے وہاں بیٹھے ہوئے آتے تھے. کمال کی بات ہے، پہلے بھٹو کے سارے لوگ جو تھے وہ تھے ہم نے نیک لوگوں کو دے دیا. تو وہی مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ روایت ٹوٹ سکتی ہے کہ جام صاحب کے خلاف دیکھیں اگر ہوا تو دیکھیں میں جن لوگوں کو جانتا ہوں، میں اس لیے لالا رشید کا پوچھا تھا. لالا رشید ان کے ایک فیملی لورلائی کی بھی لالا فیملی تھی. وہ یہ کیچ کا ہے، یہ کیچ کا، یہ مکران کے مکران. لیکن یہ جو عبد الرحمن کھتران جیسے لوگ ہیں، جو ظہور بلیدی جیسے لوگ ہیں، عبد الرحمن کھتران اب دیکھیں ٹریڈیشن اس کی دیکھیں، اس پورے کے پورے اس علاقے کے اندر طارق کھتران ایک بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا. اس کو لایا، اس کے پیچھے ٹرائبل اینمٹی چلی آ رہی. 50 بندے اس کے قتل کیے ہوئے، 50 بندے. یہ ریاست کے بغیر رہ نہیں سکتے. جیسے جارمد رند ان کے ساتھ کھڑا ہے، نہیں رہ سکتے. اسم رسانی ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتے. جن لوگوں نے 100-150 گن مین لے کے چلنا ہو اور ان گن مینوں کو اس لیے لے کے چلنا ہو کہ کل کو دوسرا ان کو دے مارے گا، وہ کیسے ریاست کے بغیر رہ سکتے. یہ میرے اسٹوڈنٹ ہوتا تھا یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہوتا تھا عبد الرحمن کھتران، جو اس وقت لیڈ کر ینگ آدمی ہوتا تھا. تو یہ سارے کے سارے ان کو باپ کو بنایا اس نے. تو اب بھی وہ بلوچ ہی تانا دے رہے ہیں نا ان کو، اختر مینگل، کہ آپ باپ کو ووٹ دو گے تو باپ والے آپ ان کے ووٹ لو گے. تو کیونکہ قوم پرستوں کی اور ان کی بڑی رفٹ ہے، بڑی پرانی رفٹ چلی آ رہی ہے وہاں پر. بلوچستان کی پالیٹکس اتنی جیسے ویل انٹریچ اور مشکل پالیٹکس ہے کہ اس کے اندر جب بھی تبدیلی لانے کی کوشش کو منٹ لگتا ہے اور نہ لانے کی ضرورت ہے مستقل چلتا رہتا ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کرائسس بنا ہوا ہے، جس میں آج ادھر دھرنا بھی شروع ہو گیا 21 والا جو ہے نا طریقے لبیک کا، اور ادھر پی ڈی ایم بھی 21 کو آ گئی ہے. ادھر سے یہ اگر مطلب ایک موو میں ایک اسمبلی جو ہے ویک اس میں خراب میں چلی گئی اور جس کو سپورٹ کر رہا ہو عمران خان اور ساتھ یار محمد رند اور یہ سارے کے سارے، اور وہ اڑ گئی اسمبلی، تو اس کا مطلب بڑی شکست ہے نا. تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ تبدیلی کا آغاز ہوتا بلوچستان سے ہے، کہ مطلب لاسٹ ٹائم بھی میں نے پہلے کہا زرداری صاحب نے بھی جو نواز شریف کے خلاف تبدیلی آ رہی تھی، سومرو جو گیا تھا نا، ڈاکٹر قیوم سومرو سے گیا تھا نا، جو وہاں گڑ کر رہا تھا، میں گڑ تقسیم کرنے آیا. چلے دیکھتے ہیں آپ گڑ کون کھاتا ہے اور کیا ہوتا ہے. چلے ناظرین یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ماسکو کانفرنس. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس پارٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ماسکو کانفرنس جس میں طالبان، بھارت، پاکستان اور ایران کے نمائندے شریک ہوئے اور افغانستان کی صورتحال پر غور کیا گیا، کیا مطالبات کیے گئے. ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے نئے سفیر تشریف لا رہے ہیں. کیا شخصیت ہیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور 2 سال کے بعد یہ جو ہے تعیناتی ان حالات میں کیوں کی گئی ہے، اس پر کریں گے بات. اور زلمے خلیل زاد کی رخصتی اور نئے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی آمد، اس کو کور کریں گے. اور یہ سب ماسکو کے اندر کانفرنس ہوئی. اب اگلا یہ فیصلہ ہوا کہ ایران کے اندر ہوگی. ایک تو امریکہ کو نہیں مدعو کیا گیا اس پوری صورتحال کے اندر، اس کانفرنس کے اندر مدعو کیا گیا تھا، امریکہ آیا نہیں. جو اس نے بیان دیا نا ابھی 1-1.5 گھنٹہ پہلے، سرگئی لیوروف نے، وزیر خارجہ نے، بڑے امپورٹنٹ، روس کے وزیر خارجہ، اس نے ایک یہ کہا ہے کہ جو امپورٹنٹ ترین، جو اس کا اعلامیہ کی سب سے اہم ترین چیز ہے اور جو واقعی بہت دور رس ہوگی، آگے تو اتنا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ چین، روس اور پاکستان، یہ تینوں جو ہیں یہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ فوراً شروع کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، Conference of Moscow said that Tuesday that Russia, China and Pakistan
are willing to provide aid to Afghanistan, which is now facing the looming humanitarian and economic crisis. صحیح. تو یہ تین جو ہے آج بلکہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ قندھار کا جو انار ہے یہ سب سے بہترین اور جوسی انار سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ راستہ نہیں ملا. ایک تو انہوں نے یہ اس کے اوپر، دوسرا یہ تھا کہ 10 ممالک تھے جس میں چین تھا، پاکستان تھا، انڈیا تھا، ایران تھا، قزاقستان تھا، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، افغانستان اور امریکہ کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا لیکن وہ نہیں آیا. انڈیا کا وفد جو ہے بڑے چھوٹے لیول کا وفد تھا، جسے کہتے ہیں کوئی انڈیسیسونیس، ویسے وہ جسے کہتے چلے، جبکہ باقی تمام ممالک کا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، جو سب سے اہم چیز ہے وہ مجھے سے Clinton was withholding recognition from the Taliban while waiting for the group to fulfill promises made when it took power, including on the political and ethnic inclusivity of the new government. کہ وہ جو وسیع البنیاد حکومت کا مطالبہ ہے یہ ہم اس پہ قائم رہیں گے. ایک بات تو یہ ہے. صحیح. اور دوسرا انہوں نے جو طالبان which remains banned as a terrorist organization in Russia is backtracking on the pledges to protect the rights of women and minority. یہ دو جو ہیں یہ اچھا خود اس کے اوپر چائنیز جو ہے ان کا انٹلیکچوئل بڑے کمال باتیں کرتے ہیں کہ وومن رائٹس کا نعرہ جو ہے یہ بیسیکلی آکوپیشن کو جسٹیفائی کرنے کا نعرہ اس وقت بن چکا. آپ بے شک عورتوں کا اغوا کریں، ان کا ریپ کریں، ان کو 80 سال سزائیں دیں، آپ پہ وومن رائٹس کی کوئی مسئلہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے. اور آپ 20 سال یہاں رہیں اور آپ عورتوں کے رائٹس کے کچھ نہ کریں، آپ صرف ایک چھوٹا سا 3000 ارب روپے ختم ہو جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے واضح وضاحت ہوتی جا رہی ہے کہ دو گروپ بنتے جا رہے ہیں. اب اس میں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ چین، پاکستان اور روس ان تینوں نے ایک ڈیسیژن لے لیا ہے افغانستان کو اسسٹنس کے لیے کھولنے کا اور مینٹیننس، جبکہ امریکہ نے گفتگو کی ہے لیکن اسسٹنس کھلی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اگر اس وقت اول تو ویسے تو کر تو رہا ہے لیکن روس اور چین اگر ہیومینیٹیرین اسسٹنس کھول دے صرف بارڈر ہی کھل جائے گا. اور بارڈر میں آپ کو بتاؤں چین کا بارڈر کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، روس کا بارڈر کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، امپورٹنس صرف پاکستان کا بارڈر رکھتا ہے. لیکن اس میں بھی غلط فہمی ہے نا. پچھلے دنوں PIA بند ہوئی، اب یہ طورخم بند ہے، کہ سنا ہے کہ پیدل جانے کی شاید کھول رہے ہیں ابھی، لیکن یہ کیوں بندش ہے آپ کے بارڈر پہ کیوں؟ PIA کے بارے میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ تو طرف بڑی عجیب و غریب خبریں ہیں. بلکہ ایک کسی پروگرام میں ایک نمائندہ جو تھا اس نے PIA کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے اس کو یہ طالبان کی اپنے الزامات ہیں. اچھا. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ چارٹر پلین ہیں اور جس کے اندر یہ انٹرنیشنل جو ہیومینیٹیرین NGO کلچر بنا ہوا ہے اس کے تحت $1500 لے کے اور ان لوگوں کو یہاں سے لے جا رہے ہیں کہ جن کے خلاف ہمارے پاس بہت شدید قسم کے کرائمز ہیں جو آلموسٹ ایک قسم ECL لسٹ کے اوپر ہے. اچھا. اور ہم پاکستان کے پلین کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ خاص طور پہ انہوں نے ان کو وہ جو پاکستان کے بندے کیونکہ ظاہر بات ہے ریگولر فلائٹ تو ہے نہیں کہ آپ جہاں سے ٹکٹ لیں اور وہاں چلے جائیں، آپ تو چارٹر فلائٹ چلا رہے ہیں. تو وہ ایک صاحب تھے، وہ آئے ہوئے تھے ایک پروگرام میں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں، تو انہوں نے یہ بات جب کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی میں بندوبست کرتا ہوں، میں ان کو پیسے اکٹھے کر کے دیتا ہوں، میں ان کو چارٹر کرتا ہوں، اور یہ جناب یہ ایک دیکھیں طالبان نے 1500 بندوں کو اتار لیا ہے نا، 150 بندوں کو اتار دیا، 150 انہوں نے کہا ہم ان کو دیکھیں. اب ایک ملک جو ہے اگر ایک آدمی کو آپ اگر یہاں پر کھڑے ہوں اور آپ روک لیں کہ ہم مریم نواز کو نہیں جانے دیں گے تو دنیا کی بے شک US ایئر لائن تو یہ ان کا کیسے تبصرہ نہیں کرنا. دوسرا جو سب سے جو بڑی بات ہے کہ ایک امریکی سفیر صاحب نامزد ہوئے ہیں پاکستان کے لیے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے اثر رسوخ والے، اور ان کا جو عہدہ ہے یہ نائب وزیر خارجہ کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹر ہیں مڈل ایسٹ ڈیسک کے، اور مڈل ایسٹ ڈیسک سب سے امپورٹنٹ ڈیسک ہے امریکہ کے اندر. بنیادی طور پر تو اتنے بڑے آدمی نہیں ہیں. ہم نے یہاں بات کر لی مثلا ریان سی کروکر یہاں پر رہا ہے اور وہ تو بہت بڑی چیز تھا اور وہ اس زمانے میں یہاں پر رہا ہے جس کے بعد وہ اٹھ کے یہاں سے افغانستان سے عراق چلا گیا تھا اور وہ بندہ ہے کہ جس نے طالبان کے ٹاکس رکھوا دیے تھے. اس طرح کی تھریٹنگ صورتحال کرنے والا یہ بندہ ہے، لیکن یہ 9 گرفتار 9 آموز. لیکن آپ اس تناظر میں دیکھیں نا کہ جو سرد مہری تھی تعلقات کے اندر کہ ایک امریکی سفیر آ رہا ہے، کل ملاقات چیف صاحب سے بھی ہوئی. امریکہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور یورپ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ تمام معاہدات
جو کہ چین نے گزشتہ تقریباً 10 سالوں کے اندر آہستہ آہستہ کیے ہیں، جس میں اس نے یورپ کے ساتھ کیے ہیں، جس میں افریقن کنٹریز کے ساتھ کیے ہیں، جس میں پاکستان کے ساتھ کیے ہیں، ان کو کسی نہ کسی حد تک توڑے۔ اب میرا کہتے ہیں کہ میں لیون پنوٹا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ آدمی رہا ہے، یہ منسٹر آف ڈیفینس تھا، اس نے کل کا انٹرویو اس کو وائس آف امریکہ نے نشر کیا۔ وائس آف امریکہ از بیسیکلی USIS کا اسپوک، میری طرح اور آپ کی طرح آزاد ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ از یونائٹڈ اسٹیشن انفارمیشن سروسز کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انفارمیشن ونگ کا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ بنیادی طور پر اس سے پوچھا اس نے کہ آپ یہ بتائیں کہ آئندہ جو افغانستان کا آپ کا صورتحال کیا ہوگی۔ اس نے کہا طالبان کا جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طالبان القاعدہ کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور القاعدہ نے ان کو جیتنے میں سپورٹ کیا، تو ہمیں یہ لگتا یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی شاید اس طرح کی حرکت کرے۔ اور اس نے پوچھا پھر آپ 20 سال آپ یہاں رہے تو آپ نے القاعدہ کو ختم کیوں نہیں کیا اتنا سا؟ اس نے کہا مشکل تھا بہت، لیکن ہم سام بلا دیں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم صرف انٹیلیجنس گیدرنگ کی بنیاد کے اوپر ایکشن لینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ملک ہمارے یہ تیار نہیں ہے ہمیں زمین دینے کے لیے۔ ایران ہمیں دے گا نہیں، تاجکستان کے ساتھ یہ رشیا کے انفلوئنس، اب پاکستان کے ساتھ اب ہمارے تعلقات ویسے نہیں رہ گئے۔ ابھی ہم صرف جہاز کے اوپر طیارہ بازار جاؤ تو بہت دور پڑے گا اور جو بہت مشکل ہے۔ اور سب سے اہم بات جو اس نے یہ کہی ہے کہ آپس کے تعلقات جو ہیں اس وقت امریکہ، افغانستان، پاکستان، چین یہ نہیں بن سکتے۔ یہ کبھی تھوڑے سے بہتر تھے جو 1971 میں شروع ہوئے تھے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر یہ سچویشن پریویل کرتی رہی تو اگلے 3 سے 6 ماہ کے دوران 9/11 کی طرح کا ایک بہت بڑا حملہ امریکہ پہ ہو سکتا ہے جو کہ افغانستان میں پلان ہوگا۔ اچھا، پھر افغانستان کو ٹارگٹ، پھر آئیں گے افغانستان؟ مشکل سے تو جان چھوڑ کے نکلا۔ 5 فرموں نے پیسہ کمایا ہوا ہے۔ اچھا، امریکہ اس ریجن سے نکلا تو امریکہ اس پورے خطے میں سے عالمی پاور کے طور تک گیا۔ پھر نہیں آتا۔ دیکھتے ہیں آنے والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال۔ جو بھارتی نیتاؤں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایک بھارتی فوجی کی بیوہ نے حل بتا دیا کہ جو کشمیر مانگ دے تے دے دو انہوں۔ یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں کشمیر کے اندر کہ مجاہدین ایک طویل لڑائی لڑی ہے، جھڑپیں ہوئی ہیں اور بھارتی فوج کو ناکو چنے چبوائے، اور بھارتی فوج اس نئی لہر سے انتہائی پریشان ہے۔ اور یہ سب راجوڑی، پونچھ چورین علاقوں کے اندر جو عسکریت پسند ہیں، جو آزادی پسند ہیں، حریت پسند ہیں، انہوں نے جو بھارتی فوج کو انگیج کیا ہے، اور ایک جو جھڑپ ہے وہ تو چلتی رہی ہے دنوں، اور اس کے بعد بھارت کا آرمی چیف گیا ہے وہاں پہ، یعنی کہ ایک تھرتھلی سی مچی ہوئی ہے کہ ایک وقفے کے بعد سے، خاص طور پر سعید علی شاہ گیلانی صاحب کی رحلت کے بعد پھر نوجوان اٹھے اور انہوں نے بھارتی فوج کو انگیج کیا۔ دیکھیں جس وقت وانی نے وہ بنائی تھی نا تحریک، برہان الدین وانی نے، تو اس نے اس کی شروع میں یہ کہا تھا کہ کشمیر اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک بھارت کے مسلمان اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر بھارت کے مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کس بد نصیب علاقے میں ہیں اور کتنے برے حالات ہیں ہمارے، تو بھارت کے مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے۔ تقریباً 60 سال بھارت کے مسلمانوں نے مکمل طور پہ انڈیا کا ساتھ دیا، صحیح ہے، یہاں تک کہ وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے کہ پاکستان کے بارے میں کبھی کوئی اچھی نوید بھی سوچی جا سکتی ہے کرکٹ کے اندر۔ باقی پھر آہستہ آہستہ جب ان کے خلاف ایک مکمل طور پہ گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا، تو آخری 10-12 سال خصوصاً واجپائی کے آنے کے بعد اور اس کے بعد 1992 میں جب بابری مسجد کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم نے غلط کیا۔ آج سے کچھ تقریباً 100 سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس دن طالبان کا 20 فروری کو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس دن القاعدہ نے اپنا نوائے افغان جہاد میگزین بند کر دیا تھا، شفٹ کر دیا تھا، اور اب انڈیا چلے گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے غزوۃ الہند نام کے میگزین کو آغاز کر دیا تھا۔ یہ جو ووڈرو ولسن سینٹر امریکہ کا ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک بہت بڑی رپورٹ شائع کی تھی کہ انڈیا کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں القاعدہ اپنے کتنے پنجے پھیلا چکی ہوئی،
اور القاعدہ وہاں ریکروٹمنٹ جو ہے باہر سے نہیں کر رہی. انڈیا کے مظالم اس طرح کے ہیں اور خصوصاً برما کے مظالم اس قسم کے ہیں اور خاص طور پہ بنگلہ دیش کے مظالم اس طرح کے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑا گروپ ایسا بن چکا ہے کہ جو القاعدہ کو سپورٹ کرتا ہے اور القاعدہ کی نینلز کے اندر آ چکا ہوا ہے. اس کے میں باقاعدہ اس نے آسام کے اندر بنگال کے اندر جو اس کے قائد تھے ان کا نام مولانا عاصم عمر جو تھا وہ کہتے ہیں کہ ان کے وہ بہت ہو گئے ہیں پچھلے دن. القاعدہ کی اس تحریک کا ایک نام تھا ذاکر موسیٰ جو اس کا ہیڈ تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ سارے کے سارے جب تک یہ موومنٹ نہیں چلے گی اور وہ طالبان کے اس کے گزشتہ تقریباً 2-3 ماہ سے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ انڈیا جس طرح ہم پہ حملہ آور ہے اور ہماری اس کو چینج کر رہا ہے تو ہمیں طالبان کی طرح ہی لڑنا پڑے گا ورنہ ہم آزادی اور طالبان کی طرح اس لیے لڑنا پڑے گا کہ طالبان نے 2001 میں آنکھیں بند کر کے سوچ لیا تھا کہ پوری دنیا میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے, کوئی ملک ان کی مدد کو نہیں آئے گا, کوئی ان کو اسلحہ نہیں دے گا, کوئی ان کو روٹی نہیں دے گا, کوئی ان کو پناہ نہیں دے گا, کوئی ان کو بموں سے نہیں بچائے گا. یہ انہوں نے سوچ لیا. اب سوچنے کے بعد انہوں نے پہلا یہ کام کیا ہے کہ جو لوگ ان کا وہاں پر آ رہے تھے اور وہ جو مودی کا پلان تھا کہ یہاں پر جتنے لوگ جہاں آئیں گے ہم ان کو ہندوؤں کو یہاں اکثریت کر کے ہم کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کر دیں گے, ان پہ اٹیک کرنا شروع کیا. 33 لوگ صرف اس اکتوبر کے مہینے میں مارے گئے ہیں. آپ اندازہ کریں, جن کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 3 اتوار کو بھی کلگام کے علاقے میں جو ورکر باہر سے آئے ہوئے تھے. ورکر کیا تھے؟ ورکر کی بھیس میں وہ بیسیکلی یہاں پر بندوں کو پلانٹ کرنا تھا. اسکول ٹیچر تک نہیں چھوڑے گے. آپ اندازہ کریں, ایک وہ جو 2 ہفتے پہلے اسکول ٹیچر, یہ ایک TRF انہوں نے بنائی ہے جس کو وہ کہتے ہیں ریزسٹنس گروپ جو ہے. انڈیا کہتا ہے کہ یہ لشکر اپنا طیبہ اور اس طرح کے 2 حزب المجاہدین کا مل جل کر, ایسا نہیں ہے. نہیں, لیکن جو ابھی ہم نے جو جن سے بات کی ہے, جو حالیہ جو اقدامات بھارت نے کیے ہیں کہ جس طریقے سے کریک ڈاؤن کر کے نوجوانوں کو 17, 15, 14 سال کے بچوں کو اٹھا کے بچیوں کو اچھا پینک میں آ گیا. اور عید میلاد پہ جو تصویریں سامنے آئی نا کہ خواتین اور بچے جو بیچارے بازار سے گزر ہیں ان کو روک روک کے تلاشی لی جا رہی ہے. پہلے ایسا کبھی نہیں. پینک میں آ گیا. اچھا, کشمیر کو ایڈوانٹیج 2 وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ بڑے سپارڈک قسم کی علاقے میں ہوتے ہیں, مطلب ان کے ہاں ان کے گھر جو ہیں ایک جگہ پہ بہت کم ہوتے ہیں, پہاڑوں میں پھیلے ہوتے ہیں اور پہاڑوں کے رستے صرف انہیں کو پتہ ہوتے ہیں جو وہاں کے, اور فصل اپنی ہے, فصل ان کی اپنی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کو اگر سیج بھی کر دیا جائے تو کشمیری سالوں تک لڑ سکتے. عملاً سیج ہے, سالوں تک لڑ سکتے. اور دوسری بات یہ آپ خود سوچیں کہ جب انہوں نے کرفیو لگایا ہے تو گاؤں کے لوگ راتوں کو نکلتے تھے اور سری نگر میں آ کے ان کو خوراک پہنچا کے جاتے تھے, ان کو گندم پہنچا کے جاتے تھے, ان کو سبزیاں اور دالیں پہنچا کے جاتے تھے, سارا کچھ پہنچا کے. یہ ان کے ہاں ایک. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کی جو ہینڈی کرافٹ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہندو تاجر کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. صحیح. وہ جو شالیں ہیں, وہ جو باقی چیزیں ہیں, وہ کہیں نہ کہیں بکتی رہتی ہیں, ان کو پیسے. اصل خطرہ ان کو یہ ہے کہ یہ جو القاعدہ وہاں پر آ گئی ہے اور ابھی جو انہوں نے آسام میں حرکتیں کی ہیں اور آسام میں جو کچھ کیا ہے, اب یہ اس اچھا آسام والا جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر بھارت کے بائیکاٹ کا علاوہ باقاعدہ اس وقت موومنٹ چل رہی ہے بائیکاٹ, اور باقاعدہ زرقاوی صاحب نے باقاعدہ اس کا سپورٹ کیا اور بہت سارے یوسف قرضاوی صاحب, اور اس کے بعد تمام عرب ملکوں کے اندر یہ تحریک چل رہی ہے کہ بھارت کا بائیکاٹ کیا جائے. انڈیا جو ہے اس وقت بڑی اور طریقے کے فوٹیج پہ چلا گیا ہوا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ عرب دنیا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتی. اب دیکھیں نا, مشکل کام تھا ان کے لیے اس کو کھولنا حرم کا, جو انہوں نے محمد بن سلمان نے بنا لیا ہوتا نا آئیڈیا کہ یہ بس چلتا رہے گا, نہ علماء کے خطبے ہوں گے, نہ میرے خلاف کو گفتگو ہوگی. یہ کھولنا پڑ گیا. عالم اسلام نہیں, اپنے وجہ سے. یہی حال UAE کا ہے, یہی حال قطر کا ہے, یہی حال باقی مسقط عمان کا ہے. ان کے لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ میڈیا ان کو کسی طرح ایک پل پل کی خبریں بتاتا ہے. اب کشمیر کی جو موومنٹ ٹرن لے رہی ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت جو ہے یہ پورے کا پورا خطہ along with یہ پنجاب کی جو موومنٹ ہے یہ اتنا ولیٹائل ہو جائے گا کہ اب دیکھیں کم از کم 80-90 میل کی ڈیپتھ بن جائے گی پاکستان کی. یعنی اگر انڈیا جو ہے اس کا بارڈر بن جائے گا دلی,
اور یہاں سے انڈیا کا بارڈر بن جائے گا پٹھان کوٹ جا کے. اچھا. تو آپ تو جیسے کشمیر تو آپ تو وہاں سے ٹینک نہیں گزار کے یہاں آ سکتے. عالم اسلام نہیں اپنے وجہ سے یہی حال یو اے ای کا ہے, یہی حال قطر کا ہے, یہی حال باقی مسقط عمان کا ہے. ان کے لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ میڈیا ان کو کسی ایک پل پل کی خبریں بتاتا ہے. اب کشمیر کی جو موومنٹ ٹرن لے رہی ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت جو ہے یہ پورے کا پورا خطہ along with یہ پنجاب کی جو موومنٹ ہے یہ اتنا ولیٹائل ہو جائے گا کہ اب دیکھیں کم از کم 80-90 میل کی ڈیپتھ بن جائے گی پاکستان کی. یعنی اگر انڈیا جو ہے اس کا بارڈر بن جائے گا دلی, اور یہاں سے انڈیا کا بارڈر بن جائے گا پٹھان کوٹ جا کے. اچھا. تو آپ تو جیسے کشمیر تو آپ تو وہاں سے ٹینک نہیں گزار کے یہاں آ سکتے. تو یہ بہت بڑی عجیب و غریب مشکل صورتحال ہے بھارت کے لیے بھی. ناظرین یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.